بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منقول ہے کہ ایک روز ایک سانپ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا روح اللہ، مکہ مکرمہ کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ آپ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے سانپ، تجھے مکہ مکرمہ سے کیا کام؟ اس سانپ نے گویا اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، حضور، 600 سال سے میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں لیے تڑپ رہا ہوں اور ان سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں۔ بس اب تو محبت کا غلبہ ہو چکا ہے اور محبت عشق میں تبدیل ہو چکی ہے۔ سنا ہے کہ میرے محبوب مکہ مکرمہ کی وادی میں تشریف لائیں گے اور وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں گے، اور سفر میں وہ ایک پہاڑ کے اندر غار سور میں بھی ٹھہریں گے۔ یقیناً میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تو جانے سے رہا کہ وہاں انسانوں کی آبادی ہے۔ بس محبوب سے ملاقات اور زیارت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اس غار میں پہنچ جاؤں اور اپنے محبوب کی آمد کا انتظار کروں۔ اس لیے آپ علیہ السلام سے مکہ مکرمہ کا راستہ پوچھ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا، میرے اور ان کے درمیان 600 سال کا زمانہ ہے، کیا تو اتنے عرصے تک وہاں انتظار کرے گا؟ اس سانپ نے عرض کی، اگرچہ عرصہ بہت طویل ہے لیکن میں نا امید نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے مکے کا راستہ بتا دیا اور وہ عاشق رسول سانپ شوق زیارت لیے وہاں سے روانہ ہوا اور غار سور تک پہنچ گیا۔ غار سور میں پہنچ کر اس نے 70 سوراخ کیے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر مشاہدہ محبوب میں ایک راستہ بند کر دیا جائے تو دوسرے راستے سے مشاہدہ کر سکے، کیونکہ سانپ جانتا تھا کہ اگر میرے جیسا دیدار کا طالب عاشق غار میں موجود ہے تو محبوب کے ساتھ بھی ایک عاشق ہے جو محبوب کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ بہرحال جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار کے تمام سوراخ بند کر دیے اور جو ایک سوراخ رہ گیا تھا اس پر بھی اپنی ایڑی رکھ دی، تو اس عاشق سانپ نے ہر سوراخ کو چیک کیا۔ ایک سوراخ کے منہ پر جب حضرت ابو بکر صدیق کی نرم ایڑی نظر آئی تو اس نے اولاً اس پر اپنا سر رگڑا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پاؤں ہٹا لیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں نہ ہٹایا تو سانپ کو اس کے بغیر کوئی راستہ نہ دکھائی دیا کہ پاؤں پر کاٹے تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں ہٹا لیں۔ اس نے بار بار پاؤں کو کاٹا مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں نہ ہٹایا۔